وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. یہ دو طرح کی آیات ہیں جن پر شیخ الاسلام کا باب قائم ہے. ان پہلی آیت کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تدبیر اور اس کے مکر کا خوف. یہ مکر عربی لفظ ہے. اردو میں ہم مکر استعمال کرتے ہیں دھوکے وغیرہ میں، لیکن عربی میں مکر سے مراد تدبیر کرنا. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ان کو اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے. یعنی تدبیر سے یہاں مراد اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کے عذاب کا آنا. تو مکر اللہ، اللہ کی تدبیر اور اس کی پکڑ، اس کی طاقت اور قدرت، یہ پہلی آیت کا عنوان ہے جس کو ہم خوف کہتے ہیں. مسلسل یہ خوف ہم پر قائم رہنا چاہیے. اور دوسری آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر. اس رحمت کی امید ہونی چاہیے، اس کے پکڑ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید. اس کو عربی میں رجا کہتے ہیں، رجا. تو عنوان اس باب کا یہ ہے، باب الایمان بین الخوف والرجاء. ہر بندے کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، خوف اور رجا. اس کے عذاب کا اور پکڑ کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو، رحمت کا طمع. کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کی رحمت سے بھرا ہو اور خوف سے خالی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دل اس کے خوف سے بھرا ہو اور رحمت سے خالی ہو. نہیں، بلکہ یہ دو کیفیتیں مومن کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتی. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ مومن کے دل میں اللہ کی پکڑ کا خوف بھی موجود ہو اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید، رحمت کے حصول کا طمع بھی ہو. یہ دونوں اس باب کے موضوع ہیں، الخوف والرجاء. اور یہ عبارت بعض علماء سلف کا قول بھی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان ہر مومن کا ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے. سوال یہ کہ خوف اور رجاء میں زیادہ کیا چیز ہے؟ خوف زیادہ ہو، رجاء زیادہ ہو. دیکھیں، جس وقت بندہ نیک اعمال انجام دے رہا ہے، اس وقت یہ خوف اور رجاء دونوں کی کیفیت مساوی ہونی چاہیے. دونوں کی کیفیت مساوی ہونی چاہیے. وہ دین پر چل رہے، سلوک علی الدین یا سلوک علی الصراط المستقیم، دین پر چل رہے. اس چلنے میں ایک طرف خوف ہو، ایک طرف رجاء ہو، اور دونوں برابر ہو. اس کی مثال وہ پرندے سے دیتے ہیں. پرندہ چلتا ہے، اڑتا ہے، یہ تبھی اڑ سکے گا جب اس کے دونوں پر برابر ہو. اگر پروں میں کمی بیشی ہے، ایک زیادہ اور ایک کم، تو پرندے کا اڑنا ممکن نہیں ہوگا. اس طرح ایک سالک، صراط مستقیم کا سالک دین کی راہ پر چل رہا ہے، اور اس کا چلنا ان دونوں کیفیتوں کے ساتھ برابر ہو. اور بعض اوقات ایک مومن کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس پر امراض کا حملہ ہوتا ہے، تکلیفوں کا، بیماریوں کا. اس وقت اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید زیادہ ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیا سے نکلو، دنیا سے جاؤ، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے. حدیث کے الفاظ اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے مومن بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں. کہ دنیا سے نکلتے ہوئے موت کے وقت اس کے دل میں کیا گمان؟ میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں. جو گمان لے کر میرے پاس آئے گا اسی جیسا اس کے ساتھ سلوک کروں. یہ نہ ہو کہ اس وقت خشیت سے بندہ خالی ہو، اس کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا خوف ہو، لیکن ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی ہو، جس کی دلیل وہ واقعہ
جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے جلا دینا، وہ اللہ کے خوف کی بنا پر کی، مگر اس میں ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک شکل اور امید بن گئی تھی اس عذاب سے بچاؤ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، قصہ طویل ہے، لیکن ان حالات میں جب بندہ اپنے آخری سفر پر گامزن ہو تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، کیونکہ جو امید لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ جیسا کہ یہ حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، کہ جو بندہ میرے ساتھ گمان لائے گا اسی جیسا اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اگر ایک بندہ صحت مند ہے، توانا ہے اور اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں جو رحمت کا پہلو غالب آ جائے اور خوف کا پہلو دب جائے، بلکہ اس صورت میں اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے دل میں ڈر ہو، اور یہ خوف ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ مومن کے ایمان کی کیفیت، یہ ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس سے کبھی بے خوف نہ ہو، کبھی بے خوف نہ ہو۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے مال کی فراوانی، بہت اللہ نے مال دیا، تو اس مال سے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما رہا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، کسی صورت میں اللہ کے خوف سے خالی نہ ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف ہمیشہ بندے کے دل پر قائم رہنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ اذا انعم علی عبد، ان اللہ اذا انعم علی عبد مع ما فیہ من المعاصی فہو من اللہ استدراج۔ یہ الفاظ صحیح الجامع صغیر میں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر دولت دیتا ہے، مال دیتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کرتا ہے، اس میں نافرمانی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ دیکھیں یہ پکڑ کا سلسلہ، کوئی اس سے بے خوف نہ ہو کہ میری نافرمانیوں کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور مال کی فراوانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے سے رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اور ڈھیل دینے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی خطرناک ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، یاد رکھو جو میری پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، ڈھیل کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی سخت ہوگی۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ لیملی للظالم، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑے گا تو بڑی شدید پکڑ ہوگی، پھر اللہ چھوڑے گا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہے، جب وہ پکڑتا ہے قوموں کو، بستیوں کو، تو ساری بستیوں کو اور قوموں کو تباہ اور برباد کر کے رکھتا، تباہ و برباد کر کے۔ یقیناً ہمیں ان قوموں کی جو داستانیں، جو ان کے احوال اپنے سامنے رکھنے چاہیے، اس کی پکڑ کیسی ہے، اور کبھی اس کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو۔ تو فرمایا کہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف کون لوگ ہیں؟ جو نقصان پانے والے، خسارہ پانے والے، کبھی اس سے بے خوف نہ ہو۔ اللہ رب العزت پکڑتا ہے، وہ پکڑ بڑی سخت اور شدید ہوتی ہے، تو کبھی اس سے بے خوف نہ ہو۔ یہ ہے خوف کا پہلو۔ دوسری آیت کریمہ اس میں رجا کا پہلو ہے، فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض نصوص میں اس مایوسی کو کفر کہا گیا، یہ کفار کا شیوہ ہے، گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے۔ تو رجا بھی ہو اس کی رحمت کی، اور خوف بھی ہو اس کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا، اور ہمیشہ ایمان ان دو کیفیتوں کے درمیان رہے۔ جی